بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، شفیع المذنبین، جان عالمین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، بندہ جب کوئی چیز لکھتا ہے اور اس میں میرا نام اس نے لکھا اور میرے نام کے ساتھ اس نے درود پاک لکھا، ایک حدیث تو وہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آپ درود پڑھیے، جہاں حضور کا نام آئے اور درود نہ آئے تو وہ بخیل ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کہیں کچھ لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور حضور پر درود بھی لکھا، نام لکھا اور حضور پر درود بھی لکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک اس کا وہ درود اس میں لکھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کبھی یہ بھی کرے آپ کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر حضور کے نام کے ساتھ درود بھی لکھ دیا کرے، آپ کو کچھ کام نہ بھی ہو تب بھی لکھ دیا کرے کہ جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھ دیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آقا کی بارگاہ میں حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تاج والے دیکھ کر شمع دل مشتاق تن سینہ زجاجہ نور کا،
شمع دل مشتاق تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عزم ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عزم ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور آگے حضور کی طاقت بیان کرتے ہوئے عرض کرتے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین سواد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سواد آپ کا چہرہ ہے نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جی لگا کر ایک بار پورا مجمع پھر سے پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ بڑی پیاری مبارک رات ہے، جس رات میں ہم اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور حضور کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی آخری رات میلاد پاک کی، انشاءاللہ اپنے نبی کی شان بیان کریں گے۔ دیکھیے میرا پہلے سے ہی اصول ہے اور میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا، لیکن آج بڑی رات ہے تو کچھ آگے پیچھے ہوگا تو آپ تھوڑا سا برداشت مجھے کریں گے، اور تھوڑا آج اپنی عشق کا اور محبت کا کچھ میں آپ سے وہ بھی چاہوں گا گاہے بگاہے، کیا آپ آج کچھ بولیں گے؟ کیونکہ آج بولنے کی باری ہے، ساری دنیا کی بولتی جس رسول نے آ کر وہ بری بولتی بند کی تھی، تو آج ان کے نغمات سے ہم کو پھر سے دنیا کو وہی سر یاد دلا دینا ہے جو صحابہ پڑھتے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ تو یہ مبارک گھڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، آج یہ شب ہے، انشاءاللہ حضور کی ولادت کے حوالے سے کچھ تذکرے کریں گے۔ ہمارے یہاں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، مولانا بڑی دور سے ہم بلاتے ہیں، اور جب جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو کئی دنوں تک اس کی بات ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں رہتی ہے، یا اس کا جلسہ بڑا سکسیس گیا، مولانا بڑے زوردار انداز میں تقریر کر رہے، تو وہ لہجہ یاد رہتا ہے کچھ دنوں تک۔ کوئی نعت شریف پڑھنے والا آیا تو اس نے اپنی نعت کے انداز میں اس طرح سے نعتیں پڑھی کہ پھر وہ لہجہ آپ کو چند دنوں تک یاد رہتا ہے کہ یار بڑا سکسیسفل وہ جلسہ تھا، بڑا کامیاب جلسہ رہا تھا، وہ فلانے سے آئے تھے اور انہوں نے جو نعت پڑھی تھی ان کا جو انداز تھا تو وہ آپ کو یاد رہتا ہے، وہ سرور، وہ کیف جو اس وقت آپ کو ملا تھا یاد رہتا ہے۔ میرے بھائی جب دنیا میں میرے آقا آئے نا پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا، بھلا وہ منظر اور وہ جو لطف تھا، بھلا ہم مسلمان وہ لطف کیسے بھول سکتے ہیں؟ اسی لیے تو جب بھی بات آتی ہے سرکار کی ولادت کی، حضور کی آمد کی، تو جہاں بھی ہوتا ہے ہم سرکار کا میلاد اور حضور کے جشن کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔
निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो मनाते हैं खुशियां। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में थे और सहाबा बैठकर कुछ मजलिस सजाए हुए थे, बैठे थे, तज़किरे कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकर सबसे पहला सवाल सहाबा से किया, मा अजलसकुम, किस चीज ने तुम्हें यहां बिठाया है? आज अगर हमसे कोई पूछे तो बरजस्ता हमारी जुबान से ही आवाज आएगी। अगर कोई भी आपसे पूछे भाई यहां क्यों बैठे हो और ये क्या हो रहा है, एक ही जुबान से आवाज आएगी, मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, मेरे आका के आने की खुशियां मना रहे हैं। सहाबा से यही सवाल, मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हैं, ये जलसा कैसा है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो ईमान दिया, अल्लाह ने जो ईमान दिया, अल्लाह ने जो हिदायत की राह दी और अल्लाह ने जो आप जैसी नेमत अता की है उसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम भी इसीलिए बैठे हैं। अल्लाह ने जो दीन दिया, ईमान दिया, अल्लाह ने जो हिदायत से नवाजा और जो अपने हबीब की शक्ल में जो सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है, सहाबा अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी नेमत का तज़किरा करने के लिए यहां बैठे हैं, उसी नेमत का तज़किरा करने के लिए। अब जब सहाबा ने अर्ज करती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसीलिए बैठे हो? अर्ज करते जी इसीलिए बैठे। तो कहा कसम खा सकते हो इस पर? इतनी बड़ी कोई अहम बात थी कि हुजूर को कसम खिलानी पड़ी? कहा कसम खा सकते हो? साहबा ने बरजस्ता का अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम कसम उठाने के लिए तैयार है कि हमारा मकसद यही है कि हम मिलाद मुस्तफा मनाने आए। देखिए दिलों के हाल हुजूर से वाकिफ पोशीदा नहीं है। हम भी यहां किस लिए आए हैं ये हम खुद ही जानते हैं, लेकिन आप जाहिर में करना नहीं चाहता कि आप जाहिर करें किस लिए आए हो, लेकिन आप दिल ऐसा रखो कि आने का मकसद यही हो कि विलादत मुस्तफा की मजलिस में आए हैं, क्योंकि जिसकी मजलिस में आए हैं वो दिलों के हाल को भी जानता है, वो दिलों के हाल को भी जानता है। तो हम इसीलिए आए कि रसूलुल्लाह की विलादत मनाएं, इसीलिए आए। सहाबा ने जब कसम के हवाले से हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम खाने के लिए तैयार है कि हम इसीलिए बैठे हैं। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे तुम्हारी बातों पर शक नहीं था कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैंने कसम खिलाई। बस कसम इसलिए खिलाई कि तुम यहां जिक्र कर रहे थे, उधर हुजरे में जिब्राइल अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा बाहर निकलकर देखे तो सही आपके दीवाने क्या कर रहे हैं। तो हजरत जिब्राइल ने जब ये अर्ज की, हुजूर फरमाते क्या कर रहे हैं? कहा वो मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, विलादत की खुशियां मना रहे हैं, वो ऐसी मजलिस कर रहे हैं कि अल्लाह को मजलिस इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह फरिश्तों में उन लोगों को पर फख्र महसूस कर रहा है। कोई मामूली मजलिस में आप नहीं बैठे, जी हाँ। और मैं तो कहूंगा कि एक अकीदा दिल में रखो कि इंशाअल्लाह यही मजलिसें हमें कयामत में बख्शवाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले, सहाबा से ये अर्ज किया तो सहाबा ने यही कहा कि हुजूर बस इसीलिए बैठे। तो हुजूर ने कहा अभी जिब्रील आए और मुझे उन्होंने ये बताया कि अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा है तुम्हारी मजलिसों पर। तो कहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हम तो इसीलिए आए हैं कि बस आपका जिक्र खैर करें, आपका जिक्र करें, बस इसीलिए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सदियों पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, है ना, सदियों पहले, लेकिन माहौल की ताजगी ऐसा बताती है कि जैसे अभी कल ही कोई गुजर के गया है। जमीन से आसमां, आसमां से लामका तक है, कहां खोले थे गैसू यार ने खुशबू कहां तक है ना, ऐसा माहौल लग रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये नूर ये मौका है जिसमें हम और आप अपनी सादतें गुजार रहे हैं, सादत गुजार रहे हैं। आज अगर कोई ये कहे कि आप दीवाने हो यार, हुजूर तो सदियों पहले आए थे, जिस दिन हुजूर आए उस दिन रहमतें नाजिल हुई,
آپ ہر سال کیوں مناتے ہو؟ کیا ہر سال رحمتیں برستی ہیں؟ آپ خوشی کا موقع اور ولادت کی خوشیاں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ کوئی یہ آپ سے کہہ سکتا ہے جس کو ولادت کی خوشی کھٹکتی ہوگی؟ اور کس کو کھٹکتی ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا آپ ہر سال کیوں مناتے ہو؟ تو جانتے ہو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس سے کہو قرآن تو ایک ہی بار اترا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتا ہے شب قدر میں ہم نے اتارا۔ وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں راتوں سے بہتر وہ رات۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے اس رات جس رات اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ کب تک؟ صبح 7 طلوع فجر تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا مجاز ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اترا تھا برسوں پہلے، صدیوں پہلے۔ وہ رات اللہ فرماتا ہے کہ جب جب آتی ہے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم ان سے کہیں گے یار قرآن تو ایک بار اترا ہے، جب جب سال میں ریپیٹ ہو کر وہ رات آتی ہے تو رحمت خداوندی برسنا شروع کیوں ہو جاتی ہے؟ ارے نادان سن، میرے آقا صدیوں پہلے اگرچہ آئے ہیں، لیکن ولادت کی رات جب جب آتی ہے رحمت نے اپنا دستور بنا لیا ہے کہ یہ رات جب جب آتی ہے رحمت خداوندی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جب یہ رات آتی ہے جب رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے میرے آقا کیا ہے، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی، قسم ہے مجھے اس رات کی کہ جب اس میں جب وہ چھا جائے، وہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ان دونوں آیتوں کی تشریح کیا ہے، تفسیر کیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم، رات کے جب وہ چھا جائے اس کی قسم۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنو سنو، وَالضُّحَىٰ سے مراد میرے آقا کی ولادت ہے۔ چاشت کا وَالضُّحَىٰ سے مراد میرے آقا کی ولادت ہے، اور واللیل سے مراد وہ رات جس رات میرے آقا معراج میں گئے۔ گویا اللہ قسم یاد فرماتا ہے محبوب تیرے آنے کی قسم اور تیرے جانے کی قسم۔ اور اس حقیقت کو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ میرے آقا ہے۔ جب جب ولادت کا موقع آتا ہے رحمت خداوندی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر سے حضور علیہ السلام فرماتے ابوبکر تم ہر دم میرے ساتھ رہے ہو نا، سفر حضر میں بہت قریب سے تم نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہ دعویٰ کبھی مت کرنا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا ہے محمد، کیا ہے محمد، سر وحدت ہے، رمز ان کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے۔ ایک بزرگ حضرت ابو الحسن عراقی، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری روح نے پرواز کیا، روح پرواز بھی کرتی ہے، میری روح نے پرواز کیا، کہاں تک گئی؟ 7 لاکھ عرش کو عبور کر گئی، عرش بھی بہت ہیں، 7 لاکھ عرش کو عبور کر گئی۔ کہتے میری روح کس لیے گئی تھی؟ جیسے ہی میں عرش پر پہنچا میں نے 7 لاکھ عرش عبور کیے، آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے ابو الحسن کدھر آئے ہو، ابو الحسن کدھر آئے ہو؟ حضرت ابو الحسن عراقی کہتے ہیں کہ مولا تیرا حبیب جب معراج میں آیا تھا نا، معراج کی رات، تو تیرے حبیب کے قدم پاک کس عرش پر پڑے تھے، اس عرش کے اوپر پڑنے والے نقش قدم کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیرا حبیب جب معراج میں آیا تھا تو اس کا نقش قدم جس عرش پہ جا کے رکا تھا، مولا اسی عرش کو دیکھنے آیا ہوں۔ آواز آئی ابو الحسن پلٹ جا، ابو الحسن لوٹ جا، کروڑوں سال کا سفر بھی طے کر لے گا، پھر بھی پتہ نہیں کر سکتا ہے
کہ میرے حبیب کا قدم کس عرش پہ پڑا تھا. ارے جس حبیب کے قدم کا یہ حال ہے اس حبیب کے سر مقدس کا حال کیا ہوگا؟ کوئی کیا کہہ سکتا ہے, کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے اس شخصیت کے حوالے سے حضور کیا ہے, حضور کی عظمتیں کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے, حضور کی صفتیں کیا ہے. اسی آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم آئے. اللہ نے یہ موقع اور یہ فرصت عطا فرمائی, یہ اس کی کرم نوازی ہے. بس اسی کے شکر میں آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. کوئی کہتا رہے کائنات کو جس کے حسن کی وجہ سے حسن ملا ہے, اسی حسن والے آقا کا میلاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شب تشریف لائے, آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شب کیسی شب رہی ہوگی. قرآن ہمیں خوشی منانے کا خود حکم دیتا ہے. قل بذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی رحمت آئے نا تو اس کی رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ. اس کی رحمت پر شکر ادا کرو اور خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے تم نے جتنا مال جمع کیا ہے نا وہ مال سے زیادہ ہے ولادت کی خوشیاں منانا. یعنی اب آپ کو اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا, وہ جو میلاد ہے نا آقا کا اس کو منانا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت تمیم داری, انہوں نے شام سے کچھ لائٹیں منگوائی تھی, اس زمانے میں دیے منگوائے تھے, اور مسجد نبوی کو انہوں نے سنوارا, پوری مسجد میں لائٹنگ کی انہوں نے. اس زمانے کے حساب سے دیے وغیرہ چراغ وغیرہ روشن کیے. جب رات ہوئی تو چراغ روشن کیے تو پوری مسجد نبوی شریف منور ہو گئی. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت کی رات حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور جب مسجد نبی کو پر نور دیکھا, منور دیکھا, کہا کس نے یہ کیا؟ سامنے آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں نے کیا ہے. حضور کے دل سے دعا نکلتی ہے, تمیم جیسے تو نے اللہ کے گھر کو سجایا اور منور کیا ہے, اللہ تیری دین اور دنیا دونوں کو منور کر دے. یار اس لیے گھر کو سجاتے ہیں, یار اس لیے مسجدوں کو سجاتے ہیں کہ حضور کی دعا میں شمولیت ہو جائے, حضور کی دعاؤں کا حصہ مل جائے, کہ کم سے کم ہمارے دل تو جگمگا جائیں. تو یہ اللہ خوشی, دیکھیے انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے, غم بھی آتی ہے. اسلام ایسا دین مکمل ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کو کہیں تنہا نہیں چھوڑا. آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی, آپ کو خوشی کس طرح سے سیلیبریٹ کرنی ہے. آپ کی زندگی میں غم آئیں گے, آپ کو غم کس طرح سے گزارنے اور غم میں کیسے رہنا, ساری چیزیں اسلام نے بتا دی ہے. حال یہ ہمارا کہ جب خوشی آتی ہے نا, جب خوشی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں, غم آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں, خوشی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. یہ حال ہے. غم آیا اللہ کو بھولے, خوشی آئی بھول گئے. اب اسلام کا نظریہ دیکھو کہ کس انداز سے آپ کو خوشی منانی اور کس انداز سے آپ کو غم منانے. خوشیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک فخر والی خوشی اور ایک شکر والی خوشی. فخر والی جو خوشی ہوتی ہے نا, فخر والی, اس میں آدمی کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے, وہ جرم کرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ فخر جو ہے تو فخر والی خوشی میں تکبر آتا ہے, گناہ ہوتے ہیں, اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے انسان. اور شکر کی خوشی جب آتی ہے نا تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, نعتیں گنگناتا ہے, عبادت کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ جب نبی کا ذکر آتا ہے تو ہم کون سی خوشی مناتے ہیں. میرے بھائی یہ ایسی خوشی ہے نا کہ کوئی آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آتی ہوگی. بیٹا پیدا ہوا تو آپ خوشیاں مناتے ہیں, لوگوں کو مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اس کے نام کا عقیقہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں, خوشی ہے. آپ کے گھر شادی ہوئی بیٹے کی, آپ ولیمہ کر کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, دعوتیں دیتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ کی خوشی ہے. کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو ایک آدمی تک محدود ہوتی ہے, ایک آدمی تک. کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو آدمی اکیلے سیلیبریٹ کرتا ہے, اکیلے مناتا ہے. جیسے آدمی بیمار تھا,
شفا مل گئی، آدمی خود خوش ہو جاتا ہے. بیٹے کی شادی ہو گئی، آدمی خوش ہو گیا. ولادت ہوئی، آدمی خوش ہو. تو کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو ایک آدمی کے لیے ہوتی ہے، کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو پورے پریوار کے لیے ہوتی ہے. شادی ہوئی، پورا پریوار خوش ہے. کچھ خوشیاں پورے شہر کے لیے ہوتی ہے، کچھ خوشیاں پورے ملک کے لیے ہوتی ہے. لیکن کائنات میں کیسی بھی خوشی ہے نا، زمین پر بھی منائی گئی، آسمانوں پر بھی منائی گئی. عرش والوں نے منائی، فرش والوں نے منائی، ہر جگہ منائی. میرا امام کہتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. جہاں دیکھو اسی آمد کی خوشیاں، جہاں دیکھو اسی ولادت کی خوشیاں. ایک خوشی یہ تھی کہ پوری کائنات میں انسان تو انسان، جانوروں درخت نے بھی جس کے آنے کی خوشیاں منائی اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے. وہ خوشی ہے آمد مصطفیٰ کی خوشی. خوشی ہے آمد مصطفیٰ کی خوشی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے. تو یہ خوشیاں. اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کرو، خوشیاں کچھ لیمیٹڈ ہوتی ہے، ایک دن کی، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، پھر وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو چند دن آپ کو خوشیاں رہے گی. آپ کو کوئی کسی دن آپ کو کوئی آپ کی پسندیدہ چیز مل گئی تو وہ آپ کی چند لمحوں کے لیے خوشی رہے گی. آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو چند دنوں تک آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا. لیکن یہ خوشیاں لیمیٹڈ. ایک خوشی وہ بھی ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نا، تب سے وہ خوشی منائی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک، بلکہ قیامت میں بھی جس کی آمد کے اور جس کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، وہ عظمتوں والا آقا ہے ہمارا تمہارا نبی. عظمتوں والا آقا ہے ہمارا اور تمہارا نبی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمیشہ منائی گئی اور ہمیشہ. بلکہ میں یہ عرض کروں، آدم سے لے کر ایدم جتنے نبی آئے نا، سب نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں سنائی، خوشخبریاں سنائی. سب نے جو بھی آئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس رسول کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں آئے گا، مولا میری اولاد میں دے دینا، مولا میری اولاد میں دے دینا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ادھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خبردار کر کے کہتے ہیں ارے سنو مجھ میں جو کمالات دیکھتے ہو یہ تو کچھ نہیں ہے. آخری زمانے میں کمال والا نبی آئے گا جس کی شان یہ ہوگی کہ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. وہ نبی آئے گا. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے تو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ جب بھی بولنا شروع کرتے تو لوگ اش اش کرنے لگ جاتے. ایک خاتون آئی سامنے اور کہا عیسیٰ بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے تجھے دودھ پلایا ہے، بڑی پاکیزہ ہے وہ عورت جس کے گود میں تو نے پرورش پائی ہے، اب شاید دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مائی یہ مت کہہ، تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میری زبان بڑی اچھی ہے اور میں اچھا بول لیتا ہوں، میری زبان میں کمال ہے، یہ تو کہہ سکتی ہے، مگر یہ مت کہہ کہ اب شاید کوئی ماں ایسا جنم کسی بچے کو دے سکے. رہے سن لے، آخری زمانے میں کوئی ایک ایسی ماں ہوگی، زمانہ جسے آمنہ خاتون کہے گا. اس کی شان یہ ہوگی کہ اللہ اس کے گھر میں اور اس کی گود میں ایسا بیٹا دے گا جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آئے گا. سن مائی، اگر مجھے موقع مل جائے نا اور اس کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو میری معراج ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ تقریر کی اپنے ماننے والوں کے بیچ میں تو کسی نے کہا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑی اچھی تقریر آپ نے کی، آپ بولتے ہیں تو دل لوٹ لیتے ہیں، آپ بولتے ہیں دل آپ پر قربان ہو جاتا ہے، آپ وہی ہے نا سارے نبیوں نے جس کی بشارتیں سنائی، آپ وہی ہو. آپ نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، اس کی تو بات ہی نرالی ہے.
اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی بات کیا کرے. ارے وہ تو ایسا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے اور اپنے جلوے کا ایک پردہ اٹھا دینا تو لوگ غش کھا کے گر جائیں. اس کا حسن ایسا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. چاہے حسن یوسف ہو یا عیسیٰ کا دم ہو یا موسیٰ کا عصا ہو، موسیٰ کا ید بیدا ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ اگر کسی ذات میں یکجا طور پہ نظر آئے گا تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب وہ الگ ہی شان والے آقا ہے، وہ میں نہیں ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے آنے کی بشارتیں سنائی ہے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس کو اپنے آخری وقت میں بلایا اور کہا بیٹا سن، یہ ہمارے باپ کا میں طریقہ بتا رہا ہوں. ابو البشر، سارے انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام، ان کا عقیدہ دیکھیے. بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا سن، جب کوئی پریشانی آئے نا، جب بھی کوئی پریشانی آئے نا، رسول اللہ کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، اللہ تیری دعا سن لے گا. یہ ہمارے باپ کا عقیدہ ہے. اب کوئی آپ کو کیسی بھی پٹی پڑھائے ہے نا، باپ سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا نا، کیسی بھی پٹی پڑھائے، یہ ہمارے باپ کا عقیدہ ہے. تو حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی ابا جان اچھا کوئی بھی مسئلہ کہا یہ تو بتائیے آپ نے یہ نام جانا کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے، کوئی ایسا قصہ ہوا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے مجھے فرما رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا، جب میں نے گیہوں کھا لیا نا اور جنت سے اللہ کا حکم ہوا میں نکلا، میں 300 سال تک روتا رہا. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایک دن اچانک میری نگاہ عرش کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ہوا کہ یہ نام کوئی خاص ہی ہوگا جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. میں نے عرض کی مولا یہ کون ہے، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا آدم یہ اس کا نام ہے کہ اگر اس کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ وہ ہے جو مقصود کائنات ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، کائنات کو پیدا فرمایا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ ہے آدم، وہ ہے جان ہے تو جہان ہے. جان سارے جہانوں کی جان ہے، یہ وہ ہے تو دنیا ہے. آدم ان کی شان یہ ہے. تو حضرت آدم سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ بہت قریبی ہے اور اللہ کے بڑے پسندیدہ ہے. تو اب دعا کرتے ہیں وسیلہ لے کر، مولا تو پھر وہ تیرا بڑا حبیب ہے، اب اسی حبیب کو واسطہ دے کر اس حبیب کا وسیلہ لے کر دعا کرتا ہوں میری خطا میری لغزش کو معاف فرما دے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے جب اس ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا تو اللہ نے میری سن لی اور میری دعا کو قبول فرما لیا. بیٹا جب بھی ضرورت پڑے اس نام کا وسیلہ لے کر دعا کر. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت تھی آپ کی، تخت پر بیٹھے اور جا رہے تھے، اڑتے ہوئے تخت لے جا رہا تھا آپ کو ہوا میں. جنات آپ کے امت کے اکابر علماء اور ولیاء سارے سب اولیاء سب بیٹھے تھے. اڑتے اڑتے ایک مقام آیا، حضرت نے اشارہ کیا کہ زمین پر تخت کو اتارا جائے. تخت اترا، آپ نے سب کو نیچے اتارا اور کہا پیدل چلو، یہ جو ایریا ہے اس کو پیدل طے کرنا ہے، پیدل چل کے. یہاں تخت نہیں اڑے گا. لوگ پیدل چلے اور جتنا ایریا آپ نے فرمایا تھا اتنا ایریا پیدل چل کے گئے. جب پھر واپس آپ تخت پر بیٹھے تو کسی نے پوچھا حضور یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا، آپ کہیں اترے نہیں ہیں، ہر جگہ تخت پر اڑ کے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی حکومت ہے، یہ جگہ خاص کیوں ہے؟ کہا جب میں اڑ رہا تھا نا تو اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی سلیمان یہاں سے تخت پر اڑنا یہ اس سرزمین کی بے عزتی ہوگی، اتر جاؤ. اتر گئے. کہا حضور ایسا کیوں، یہ سرزمین کوئی خاص ہے؟ کہا ہاں ابھی تو یہ جنگل دکھتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہاں شہر آباد ہوگا اور دنیا کے شہروں سے افضل شہر آباد ہوگا. کائنات کا مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائیں گے اور یہی ان کا آخری یا یہ آخری جگہ ہوگی، یہی دفن ہوں گے.
تو یہ عظمت کی وجہ سے، اس شہر کے عزت اور احترام کی وجہ سے میں نے تخت کو نیچے اتار دیا تاکہ اس سرزمین کا ادب کروں کہ اللہ پاک اس رسول کا فیض مجھے بھی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام، تو آپ کی جو جماعت تھی اس کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا تبا، نام تھا جن کا، یا تبا، وہ انہوں نے سن لیا، پھر گئے اور آ کر اس جگہ جہاں سلیمان علیہ السلام نے بتایا تھا وہیں آ کر آباد ہو گئے، اور دل میں یہ سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے وہ آ جائے، وہ آخری نبی آ جائے اور ان کا دیدار نصیب ہو جائے، ظہر نصیب، وہیں بس گئے، کیونکہ اس زمانے میں عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، تو ان کا سوچنا یہ تھا کہ اگر میں لمبا جیوں اور ان کی زیارت ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے تو میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ جو ہے نا، اس وقت میں لوگ زمزم کا جب وہ چشمہ ظاہر ہوا تھا تو وہاں قومیں بنی جرہم آئے تھے اور حضرت اسماعیل کی اجازت سے میں آباد ہو گئے تھے، تو مکہ آباد ہوا بنی جرہم کی وجہ سے، اور مدینہ آباد ہوا قوم تبا کی وجہ سے، کہ جو وہاں اب یہاں آپ دیکھیں کہ مدینے کی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ پر ہوئی ہے۔ وہ آئے، دل میں ارادہ کیا تھا کہ حضور کا دیدار ہو جائے، اور اسی ارادے سے وہ وہاں بس گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ بنیاد مدینہ منورہ کی بنیاد ہی حضور کے عشق پر ہوئی ہے، کہ وہ عاشق آئے تھے اور وہیں رہنا شروع کر دیا تھا، اور انہی کی نسل سے مدینہ کے اندر آبادی بڑھتی رہی، وہ شہر آباد ہوا۔ پھر وقت وہ آیا کہ مدینے کی بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ میرے آقا تشریف لائے، ہر زمانے کے نبی نے اپنے اپنے حساب سے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی نے، کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، پرچار پہلے ہی سے تھا، اور حضور تشریف لائے تو آپ دیکھیں کس انداز سے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا، تو نور مصطفیٰ اٹھا کے پشت آدم میں رکھا، نور مصطفیٰ اٹھا کے پشت آدم میں رکھا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پیچھے کھڑے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ حضرت آدم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا سما ہے، جب میں چلتا ہوں فرشتے میرے پیچھے ادب کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم تمہاری عزت میں نہیں، تمہاری پشت انور میں جو نور محمدی ہے نا، اس کے ادب میں اور اس کی تعظیم میں فرشتے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یار فرشتوں کی سنت ادا کر لینا صبح صادق کے وقت، بال مبارک جو ہمارے سامنے ہوں گے نا، حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ کیا ہے حضور کا زندہ معجزہ ہے، اس کو سامنے دیکھنا اور دل ہی دل میں آہستہ انداز میں بے ادبی نہ ہو، آہستہ انداز میں بے ادبی نہ ہو، پھر کہہ رہا ہوں بے ادبی نہ ہو، آوازیں نہ ہو، کیونکہ اتنا یاد رکھیے جہاں ان کے عاشق ان کی مجلسیں سجاتے ہیں تو پھر یہ بھی عقیدہ رکھو کہ حضور تشریف لاتے ہیں۔ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں کچھ دیر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا تاکہ فرشتوں کی سنت ادا ہو جائے گی۔ موئے مبارک، اب یہ کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کسی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں نا کیا اہمیت کی موئے مبارک شریف کی، حضور کے بال مبارک شریف کی اہمیت لوگوں کے نزدیک۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے، کسی نے پوچھا یہ تو کہا میری طاقت کے بلبوتے پر جنگ نہیں جیتتا ہوں، حضور کے موئے مبارک کے صدقے میں جیتتا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور ایک جنگ ایسا ہوا تھا ٹوپی بھول گئے، جنگ ہار رہے تھے، اندازہ ہوا کہ یار ٹوپی بھول گیا ہوں جس میں بال مبارک شریف تھے، ٹوپی بھول گیا ہوں۔ اس وقت احساس ہو چکا تھا میری کوئی قابلیت نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، جہاں جہاں بھی میں نے جنگ کے جوہر دکھائے ہیں طاقت مصطفیٰ کے بال مبارک شریف کی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس کچھ حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے، حضور علیہ السلام جب حجامت کرواتے تھے نا تو صحابہ ایسے منتظر کھڑے رہتے تھے کہ زہ نصیب ہم کو کچھ مل جائے، زہ نصیب ہم کو، اور جس کو مل جاتے تھے نا، جس کو مل جاتے تھے وہ لے کر اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیتے تھے اور یوں کہتے تھے جب مر جاؤں
کفن میں رکھ دینا، زبان کے نیچے رکھ دینا ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو ہمارا کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بال مبارک کی عزت ضرور قبول ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس بال تھے۔ مدینے میں کوئی بھی جب پریشان ہوتا تھا نا، کوئی بھی بیمار ہوتا تھا نا، تو حضرت ام سلمہ کے پاس ایک کٹورا لے کر پانی کا آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ان میں منہ مبارک شریف ایسے ڈال کے، ایسے مبارک شریف مبارک ڈال کے اس کو نکال لیتی، پانی دے دیتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پانی بیمار پی لیتا، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اور یہ ہم نے کورونا کے کال میں بھی یہ تجربہ کیا ہے، لوگوں کو بال مبارک شریف کا پانی پلا پلا کر الحمدللہ کتنوں نے شفا پائی ہے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ تبرکات حضور کے آج بھی ہمارے پاس زندہ معجزے کی شکل میں، لیکن ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کا ادب اور احترام جس انداز سے، کیونکہ فیض اسی وقت ملتا ہے جب با ادب انسان بن کر سامنے جاتا ہے۔ لوگ جنگیں جیتے ہیں، تبرکات سامنے رکھیں، لوگ جنگیں جیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، فرشتوں نے جب عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پڑھا تو ان کو حیرت ہوئی، عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ کہا نور مصطفیٰ ہے، تیری پشت انور میں فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پڑھتے ہیں۔ اب آدمی پیچھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تیرے حبیب کے نور کو، بولا مجھے بھی دکھا دے، آنکھوں کو ٹھنڈک کرا دے۔ تو اللہ پاک نے جانتے ہو کیا راستہ فرمایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے آدم اپنے انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھو، نور مصطفیٰ ظاہر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو دیکھا، نور مصطفیٰ ناخنوں میں چمکا۔ آدم علیہ السلام نے فرط محبت ان انگوٹھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم کی آنکھوں پہ لگا لیا۔ میرے بھائی اگر آج رسول اللہ کا نام سن کر اگر تو چوم کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے تو یہ اپنے باپ آدم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب جب نام مصطفیٰ آئے گا، جب جب نام مصطفیٰ آئے گا تو انگوٹھوں کو چومے گا۔ ہمارا تجربہ ہے جتنی مرتبہ چومے گا اللہ تیری آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو اور زیادہ فرما دے گا۔ چومو، اگر آنکھوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہو چومو۔ اب اس میں عشق والوں کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے نا کہ اس میں دلیل کیا ہے تو کہنا بغیر دلیل کے ہم رسول اللہ کی عظمتوں کو مانتے ہیں۔ دلیل بغیر دلیل۔ آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا، چوما، اور پھر ہمیشہ اس نور کی عزت کرتے رہے۔ اب یہ آدم کی پشت انور سے لے کر منتقل ہوتا 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 حضرت عدنان سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہاں تک یہ نور پہنچا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام کا نور مبارک ہمیشہ پاک نسلوں سے ہی ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب پر آیا ہے۔ یہ حضور کی خاصیت میں سے پاک نسلوں سے۔ اب آپ کو کوئی کیسا بھی پڑھائے یہ چیز یاد رکھو، پاک نسلوں سے ہوتا ہوتا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ہم تک پہنچا ہے، پاک نسلوں سے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب یہ میری پشت انور میں حضور کا نور مبارک رکھا گیا، میں عجیب عجیب سپنے دیکھتا تھا، مجھے خواب نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی میری نظروں کے سامنے ایسا بھی خواب آتا تھا کہ ایک نور چمکا، اس نور کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور اس میں سے ایک جماعت نکلی جنہوں نے حملہ کیا کچھ ایسے درندوں پر کہ ان کا حملہ کرنے سے وہ درندے سب بھاگ گئے، کچھ مر گئے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ خواب، میں ایک نجومی تھا، اس کو پوچھنے کے لیے گیا یہ خواب، تو اس نے ساری حقیقت دیکھی، وہ جان گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس نے مجھے جھوٹ کہا یہ ایسے ہی تم نے خواب دیکھ لیا، جاؤ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں مجھے بے چینی میرے دل میں تھی کہ اس خواب کی یار تعبیر مجھے جاننی کیا ہے۔ تو میں ایک عورت تھی کاہنہ، اس کے پاس پہنچا اور اس عورت سے میں نے اپنا پورا یہ خواب تفصیل سے بتایا۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور کہتی ہے اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے، ایک بیٹا تمہارے گھر میں جنم لے گا کہ جس کے آتے ہی پورے کائنات کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، مٹا دے گا ظلمتوں کو، مٹا دے گا کفر کی تاریکیوں کو، اس کی یہ شان ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اسی وقت سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے گھر میں یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ آپ نے شادی کی، پہلی عورت جو آپ کی ہوئی وہ چند
مہینوں میں انتقال ان کا ہو گیا، کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا. پھر آپ نے دوسری عورت سے شادی کی جس کا نام تھا فاطمہ. تو اسی سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ. بڑے پاکیزہ کردار کے تھے اور اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا تھا. پیشانی میں چونکہ حضرت عبد المطلب کا جو پاس جو نور تھا وہ منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ چکا تھا. پیشانی اتنی چمکتی تھی کہ مکہ کی عورتیں فرشتہ ہو جاتی تھی، فدا ہو جاتی. بلکہ ایک عورت نے تو یہ آ کر کہہ بھی دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہوں. یہ فیصلہ بڑا ہے اور ہمارے گھر کا یہ رواج ہے کہ بڑے فیصلے ہمیشہ بڑے ہی کیا کرتے ہیں. میرے نوجوانوں سنو، یہ میرے آقا کے باپ حضرت عبداللہ کی یہ سنت ہے. بڑے فیصلے ہمیشہ بڑے ہی کیا کرتے ہیں. بہرکیف حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت آمنہ سے. وہ واقعہ بھی آپ کا سنا ہوا ہے کہ جنگل میں گئے تھے اور لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا. حضرت آمنہ کے والد محترم عبد الوہاب بھی وہیں تھے. تو آپ نے دیکھا کہ نظارہ کے غیب سے چند لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کی مدد کی. تو نظروں میں چہرہ سما گیا. اب اسی حضرت عبداللہ سے بھی عبداللہ ہی سے شادی اپنی بیٹی کی انہوں نے متعین کی اور شادی ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا. حضرت آمنہ یہ اس طرح سے حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت آمنہ تک آیا. اب جب ولادت کا وقت قریب آیا نا، حضرت آمنہ عرض کرتی ہے کہ پوری جو یہ حمل کا جو ایام ہوتے، حمل کے جو مہینے ہوتے کا کسی وقت بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ابھی حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ابھی 6 سال کے تھے، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ رب العزت نے اتنی کم عمری ہی میں اپنے حبیب کو یتیم کر دیا، در یتیم بنا دیا. امام جعفر صادق کہتے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے حبیب پر کسی کا احسان نہیں رہنا چاہیے، ہر کسی پر میرے حبیب کا احسان رہنا چاہیے. اس لیے ماں کا بھی انتقال 6 سال کی عمر میں، باپ تو آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور دادے کا بھی انتقال مختصر سی عمر ہی میں ہو گیا، حضور کی مختصر سی عمر میں ہو گیا. کہا اس لیے تاکہ کسی کا احسان میرے حبیب پر نہ رہے، پوری کائنات پر میرے حبیب کا احسان رہنا چاہیے. اس لیے اب یہ ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں تو خانہ کعبہ میں تھا اور اس سے پہلے بھی کئی نظارے مجھے آ چکے تھے. بلکہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ہر مہینے جتنے دن حمل حضور علیہ السلام کا تھا، میرے پیٹ مبارک میں حضور تھے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کر مجھے بشارت سناتا تھا، اے آمنہ تیرے لیے مبارک ہو، تو دنیا کی وہ عظیم عورت ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی ماں بنانے کے لیے چنا ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی آتا تھا. کہا جب ڈلیوری کا وقت آیا اور ولادت کا وقت آیا، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، طواف کر رہا تھا. ادھر وہ تنہا تھی کیونکہ ساس کا بھی پہلے انتقال ہو چکا تھا، شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، ساس نہ ننند. کہ جو عورت کا وقت جب ڈیلیوری کا آتا ہے نا، جنم پیدائش بچے کا، تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس چند عورتیں ہونی چاہیے. کوئی عورت نہیں تھی، فکر میں تھی کہ اب کیا کروں، کوئی عورت بھی نہیں، کسی کو مرد گھر میں تھے، کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے، پریشان تھی کہ اچانک چند عورتیں نمودار ہوتی ہے کہ جن سے پورا گھر بھر جاتا ہے. کہا کون ہو، کس لیے آئی ہو؟ حضرت آمنہ تھوڑی ڈر گئی، کون ہو، کس لیے آئی ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا ہوں. اور دوسری نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں. اور ایک نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں. اور یہ جو دوسری عورتیں ہیں نا، یہ دوسری عورتیں یہ جنت کی حوریں ہیں. اتنا ہی نہیں، آمنہ ذرا باہر دروازہ تو کھول کے دیکھ، ہر طرف فرشتوں کی جماعتوں کا ہجوم نظر آئے گا تجھے.
جس کسی کے ہاتھ میں دیکھو ولادت کی خوشی میں جھنڈے ہیں اور جبرائیل امین کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ کر یہ اعلان کر رہے لوگوں اب خوشیاں مناؤ کہ سرکار آ رہے ہیں. لوگوں خوشیاں مناؤ کہ اب محبوب آ رہے ہیں. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, محبوب کی آمد, غمخوار کی آمد, غمگسار کی آمد, میرے یار کی آمد, سردار کی آمد, بولو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. یہ فرشتوں نے نعرے لگوائے تھے. حبیب آ گئے. کعبہ بھی خوشی کے مارے جھوم پڑا. بلکہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, یہ روایت جی ہاں یقین کیجئے, حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا. کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا. میں سمجھ گیا کیونکہ بہت خواب میں دیکھ چکا تھا, بہت بشارتیں میں سن چکا تھا, مجھے کسی نے آ کر بتایا نہیں. میں سمجھ گیا کہ کچھ نیا ہوا ہے. میں اپنے گھر کی طرف آگے بڑھا تو شفا بنت عبداللہ لڑکی میرے دروازے پر کھڑی تھی. مجھے کہتی ہے عبد المطلب پوتا مبارک ہو. میں نے اسے کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تجھ سے پہلے کعبے کی در و دیوار نے مجھے بتا دیا. تجھ سے پہلے کعبے کی در و دیوار نے مجھے بتا, میرے حبیب آ رہے ہیں. ایک نور کا سما بن گیا. بتایا جاتا ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے نا, جیسے زمین پر آپ کو رکھا گیا نا, تو آپ نے سجدے کی شکل اختیار کر لی. وہ نبی جو آئے تو فکر امت میں, رب حبلی امتی, رب سلم امتی. اور جب جا رہے ہیں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا, آپ کو قبر انور میں رکھا گیا, حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. ہم نے جب کان قریب کر کے سنا, آواز آ رہی تھی مولا میری امت, مولا میری امت, رب حبلی امتی. وہ نبی جن کا آنا بھی فکر امت میں ہو اور جانا بھی فکر امت میں ہو, بھلا اس نبی کی ولادت کی خوشی ہم کیوں نہ منائیں؟ حشر تک مناتے رہیں گے, ڈنکے بجاتے رہیں گے, مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے حشر تک. تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب چاروں طرف خوشیوں کا ماحول ہے. عرب میں دستور تھا کہ دیہات سے بچوں کو لینے آتی تھی عورتیں دیہات. کچھ انعام کی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پالیں گے, کیونکہ عرب کے لوگ اس معاملے بڑے حساس تھے. اس مسئلے میں اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی ایسی ہو, کیونکہ سٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نا, شہر کا, وہ تھوڑا لوگوں کے متفرق ہونے کی وجہ سے, اور ہر طرح کے لوگ وہاں ہوتے تو وہ کچومڑ ہو جاتا ہے, کھچڑا ہو جاتا ہے. ہر طرح کی بھاشا, ہر طرح کی لینگویج مکس ہو جاتی ہے, تو وہ پیور لینگویج نہیں رہتی, پھر پیور زبان نہیں رہتی. تو لوگ اس زمانے میں عرب میں عربی زبان پیور جہاں تھی وہ دیہات تھے. تو لوگ اپنے بچے کی زبان کو صحیح کرنے کے لیے اور ان کی صحیح نشو نما کے لیے ان کو آس پاس میں جو دیہات تھے نا وہاں بھیج دیا کرتے تھے, لوگوں کو, عورتوں کو دے دیا کرتے تھے. دائی حلیمہ بھی آئی, غربت کی وجہ سے کسی نے آپ پر توجہ نہ دی, ملے بھی تو کس طرح سے ملے کہ دائی حلیمہ کی آج معراج ہو گئی. سب بچے چلے گئے, بچے تھے حضور علیہ السلام. کسی نے کہا کوئی بچہ ہے, تو کہا ایک ہے, یتیم ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, صرف دادا ہے اور ماں ہے. گئی کہ چلو خالی ہاتھ سے بہتر ہے کہ حضور ہی کو لے چلو. جانتی تو نہیں تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, اور اونٹنی بڑی کمزور تھی, تھنوں میں دودھ نہیں تھا, ہڈیوں میں ماس نہیں تھا کہ جس میں طاقت رہے, چلنے کی پھرتی نہیں تھی. اسی وجہ سے سب سے پیچھے رہ گئی تھی. سب آ کر امیروں کے بچے لے کر چلی گئی, یہ پیچھے رہ گئی. تو حضور ہی بچے تھے, باقی سب لے کر چلی گئی تھی. جیسے حضور کو لیا اور اونٹ پہ سوار ہوئی نا, اونٹ کے اندر طاقت آ گئی, اونٹ کے تھنوں میں دودھ آ گیا. اور اب جب حلیمہ سوار ہوئی تو اونٹنی سب سے آگے نکل گئی. پوچھنے والوں نے پوچھا, حلیمہ کہاں سے اونٹنی بدل لائی اور کون سا بچہ لے آئی؟ یہ اونٹنی پہلے تو تیری اتنی کمزور تھی, یہ طاقت اس میں کہاں سے آ گئی؟
کا اونٹ تو وہی ہے، اونٹنی وہی ہے، سوار بدل چکا ہے، اور یہ سوار ہے کائنات کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر لے گئی تو وہاں بھی خوشحالی کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ سب کی بکریاں بھوکی آتی تھی قحط کی وجہ سے، اور حلیمہ جس دشا اور جس سمت میں اپنی بکریوں کو بھیجتی تھی تو اس کی بکریاں ہمیشہ سیراب ہو کر آتی تھی، اور ان کے تھن دودھ سے بھرے رہتے تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، حلیمہ کہاں سے گھاس لاتی ہو؟ کہا یہ گھاسوں کی برکتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا ہے، زمانے میں اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ اب اس طرح سے حضور علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ 2 سال رہے، پھر آپ مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنے والد محترمہ کے ساتھ اور حضرت ام ایمن کے ساتھ ننیحال گئے تھے اپنی نانی جان کے ہاں۔ تو واپسی میں حضرت آمنہ کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن ان کو ساتھ میں لے کر آتی ہے، حضرت عبد المطلب کے حوالے کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے پرورش میں ہے 8 سال کی عمر ہوتی ہے، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے چچا جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب کی پرورش میں آتی ہے۔ اب آپ کی پرورش فرماتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا، حضور علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، حضرت ابو طالب آپ کو لے کر شام کے ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے آپ لے گئے۔ جیسے راستے میں آپ جا رہے تھے، ایک مقام ہے جہاں بحیرہ راہب رہتا تھا، وہاں سے اکثر شام کی تجارت کرنے والوں کا قافلہ وہاں سے اکثر گزرتا تھا۔ آج اس کا دستور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے گرجا کی چھت پر جا کر وہ کچھ پڑھتا تھا، اپنا جو وظیفہ تھا وہ پڑھا کرتا تھا، اور شام سے پہلے کبھی اترتا نہیں تھا۔ آج دستور کے خلاف صبح گیا اور دوپہری کو اتر گیا، دوپہر آنے سے پہلے ہی اتر گیا، اور آ کر کہتا لوگوں ایک قافلہ آ رہا ہے، مجھے ان کی دعوت کرنی ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے، مجھے ان کی دعوت کرنی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، اچانک ہمیشہ شام کو اترتا، آج پہلے ہی اتر گیا۔ یہ ایسا اسپیشل قافلہ کون سا ہے کہ جس کی دعوت کے لیے اتنا اہتمام کہ اس نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا؟ کیا حضور کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ قافلہ وہ نرالا قافلہ ہے، میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے آسمان کے بادل اس پر سایہ کرتے ہیں، جن راستوں سے گزرتا ہے آس پاس کے درخت جھک کر اس کو سلامی پیش کرتے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا ہے، تم نہیں سمجھو گے، بس دعوت کا انتظام کرو۔ وہ قافلہ پہنچا نا اس کی گرجا کے قریب، وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے گرجا کے پاس، جس کا سایہ بہت بڑا تھا، وسیع تھا۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے گیا اور کہا کہ آج آپ یہیں رکے، دوپہر میں ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ اب مسافر کو کھانا مل جائے تو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، سب خوش ہو گئے۔ جب کھانے کا وقت قریب آیا نا تو سب کو بلایا گیا کہ چلیے کھانے کے لیے، سب آئے۔ راہب کھڑا ہو گیا، بحیرہ راہب، چاروں طرف اس نے نظر کی، کہا تمہارا کوئی آدمی بچ گیا جو کھانے کے لیے نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا نہیں سب آ گئے۔ کہا نہیں، کوئی بچہ ہے بھی آیا نہیں ہے۔ کہا ہمارے ایک نوجوان ہے جس کو ہم اپنے سامان کے پاس بٹھا کر آئے ہیں، وہ سامان کے پاس ہے۔ کہا نہیں، اس کو بلاؤ، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ گزرے ہو، کبھی دعوت کی ہے میں نے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری عزت میں دعوت ہے؟ اس سے پہلے بھی تو کئی مرتبہ آئے ہو، کبھی میں نے بھاؤ پوچھا تمہارا؟ کبھی میں نے تمہیں عزت کی؟ آج تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ میں نے تمہارے لیے دعوت کی، اپنا وظیفہ چھوڑ دیا ہے؟ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ جو بچ گیا ہے نا اسی کے لیے سب کچھ ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اس کے صدقے میں تم کھاؤ گے، اسے بلا کر لاؤ۔ تاریخ میں ہے کہ جب وہ لوگ آئے تھے نا تو جو گھنا درخت تھا نا اسی کے سائے میں اس نے دعوت کا انتظام کیا تھا، تو جتنے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جگہ پر ہو چکی تھی، اب کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں حضور آ کر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میرے آقا آ کر بیٹھے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساری جگہ پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں لوگوں نے نظارہ کیا دیکھا کہ درخت نے اپنا سایہ ان لوگوں پر سے ہٹا کر میرے مصطفیٰ کے اوپر کر دیا۔ دیکھو اس بندے کی یہ شان ہے، اس بندے کی یہ شان ہے، اس کی وجہ سے یہ دعوت ہوئی ہے۔ بحیرہ راہب نے دعوت کی، حضور علیہ السلام
کہ اچھی طرح سے مہمان نوازی کی. پھر فرماتا وہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو طالب آگے آئے. کہا میں ہوں. آپ کون لگتے ہیں؟ کہا میں ان کا چچا لگتا ہوں. کہا کن کے بیٹے ہیں؟ کہا عبد المطلب کے بیٹے. کہاں صحیح ہے. اس نے جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی ساری نشانیاں اس نے پوچھ ڈالی. یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. مہر نبوت کے حوالے سے بھی اس نے پوچھ لیا. ساری چیزیں پوچھی. پھر کہتا ہے ابو طالب ایک بات کہوں؟ کہا کہو. کہا جتنا سامان ہے نا مجھے بیچ دو, جتنی قیمت چاہو لے لو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آگے مت جاؤ لے جاؤ, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہودی انہیں جان لیں گے, ان کے اندر جو نشانیاں انہیں جان لیں گے. یہاں سے آگے مت لے جاؤ, ان کی جان کا خطرہ ہے. یہیں سے انہیں واپس مکہ لے جاؤ. ان کا جو بھی سامان ہے میں خرید لے رہا ہوں. جتنا سامان تھا اس کی دوگنی قیمت بحیرہ راہب نے دے کر حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے روانہ کر دیا. یہ وہیں سے مکہ المکرمہ واپس تشریف لے آئے. اب 25 سال کی عمر ہوئی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. یہ بھی عجیب ایک واقعہ رکھتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو مکہ کی بہت امیر عورت تھی اور تجارت میں بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا, اپنا سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں اور میرا سامان بیچ کر آئیں. حضور علیہ السلام گئے تو بہت نفع کے ساتھ حضور واپس آئے. تو حضرت خدیجہ خوش ہو گئے. اپنے غلام کو ساتھ میں جو بھیجا تھا جس کو, اس سے بلا کر پوچھتی ہے کہ یار اتنا نفع کیسے, اور کچھ سفر کے حالات تو بتا. تو کہا کیا بتاؤں, جہاں جہاں سے گزرتا تھا نا ہمیشہ آسمان کے بادل ہم پر سایہ کرتے تھے. حضور کی جب عظمت سنی نا تو سامنے سے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. 40 سال کی عمر ہے, بیوہ ہے, دو شوہر کے زندگی میں آپ رہ چکی تھی. اب یہ حضور علیہ السلام تیسرے شوہر ہونے والے. پیغام بھیجا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کے سامنے بات رکھی, فکس ہوئی تاریخ اور اس میں شادی ہوئی. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی آپ کی گزری, حضرت خدیجہ ایسی محبت فرماتے تھے اور زمانے کو ایک سبق دیا. جہاں بیوہ عورت کو ڈائن اور چڑیل کا لقب دیا جاتا تھا اور جس سماج میں انہیں جینے کا تصور بھی نہیں تھا, میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اس سسٹم کو اور اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اور ایسی محبت کی کہ جب آخری وقت آیا نا حضرت خدیجہ کا, آخری وقت حضرت فاطمہ کو بلاتی ہے حضرت ماں خدیجہ اور کہتی ہے اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو اور آپ کی بارگاہ میں اتنے سال نہیں ہوں, کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی چادر مبارک میرا کفن بنے. آپ کی چادر مبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے حضرت فاطمہ آئی نا تو یہ کہا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اپنی ماں سے جا کر کہو تو نے تو صرف چادر مانگی ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن کی چمڑی بھی مانگ لیتی تو آج وہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار تھا. ایسی محبت, اور انہوں نے بھی حق ادا کر دیا. مسلمان ہوئی, اپنی پوری دولت اسلام کی خاطر قربان کر دی تھی, پوری دولت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان, آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی شادی ہوئی اور پھر اعلان نبوت آپ نے فرمایا. جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, محبوب اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. تو آپ نے لوگوں کی دعوت کی اور کوہ صفا پر سب کو جمع کیا اور سب کو بلانے کے بعد کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, بتاؤ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آج تک 40 سال ہو گئے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. اگر آپ کہتے ہو تو ہم یقین کرتے ہیں کہ پیچھے ہے دشمن اور ہم پر حملہ کرے گا. تو پھر حضور فرماتے ہیں تو پھر اسی زبان سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے, اللہ کامیابی کی زندگی عطا فرمائے. جیسے لوگوں نے سنا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا. ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. حضور کو اتنا صدمہ پہنچا, میرے آقا خاموش ہو گئے.
لیکن بھلا اللہ کب خاموش ہوگا؟ اس کی غیرت کو کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی میرے محبوب کی شان میں ایسے جملے کہہ دے؟ اسی وقت آیت کریمہ نازل تبت یدا ابی لہب وتب، تو میرے حبیب کی شان میں کہتا ہے کہ میرے حبیب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ ارے ہاتھ تو تیرے ہلاک ہوں گے اور ہو ہی گئے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عظمتیں میرے مصطفیٰ کی، یہ پربہار بولنے کے لیے بڑی باتیں ہیں۔ وہ ساتیں ہمارے بیچ آ رہی ہے جن ساتوں میں میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ اب ان ساتوں میں ہمیں ولادت کی خوشیاں منانی ہیں، لیکن یار خوشیاں میں نے شروع ہی میں کہا کچھ خوشیاں فخر والی ہوتی ہے جس میں انسان غرور کرتا ہے، جس میں انسان تکبر کرتا ہے، اور کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہے جو شکر والی ہوتی ہے جس میں اللہ کی حمد کرتا ہے، نبی کی نعتیں پڑھتا ہے۔ آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو ڈیزے کا سہارا نہیں لینا یار، خود کی عقیدت پہ تو دکھاؤ کہ صرف کیسٹ ہی چلاؤ گے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جب جلوس نکلا کرتے تھے نا، میں یہاں کی نہیں شیخ دھورا جی کی بات کر رہا ہوں، تو ایک سما تھا یار، وہ لاریاں جو آتی ہیں نا ریکڑیاں، اس میں مائک لوگ فٹ کرتے تھے اور ایک ایک ریکڑی کے اندر 5-5 6-6 نعت پڑھنے والے، ظاہر نصیب کسی کو موقع مل جاتا تھا تو وہ اپنی عقیدت اپنے دل سے وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، نعت پڑھتے ہوئے، قصیدے پڑھتے ہوئے، حمد پڑھتے ہوئے، منقبتیں پڑھتے ہوئے۔ تو ایک عجیب سما تھا۔ آج میں کہوں گا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ سما جنہوں نے دیکھا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا، وہ سما جنہوں نے دیکھا ہے اور آج کا جو سما ہے اس میں نورانیت تھی یا اس میں نورانیت تھی؟ خدا را وہی نورانیت لائیے نا واپس۔ آپ پٹاخے پھوڑتے ہیں، آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ آپ کوئی پارٹی کے جلوس میں آئے، آپ کسی نیتا کے جلوس میں بیٹھے، آپ کسی ریلی میں آئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ یہاں بیٹھے اور میں آپ کے پاس ہی میں پٹاخہ پھوڑوں، آپ کو تکلیف ہوگی؟ آپ کے کانوں کو اذیت پہنچے گی؟ ہم کس کے جلوس میں پٹاخے پھوڑتے ہیں؟ وہ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ کہتی ہے کہ کوئی کیلی بھی ٹھوکتا تھا حضور کے دربار کے پاس تو میں منع کروا دیتی تھی، نہیں میرے آقا کو تکلیف ہوتی، کیلی کی ٹھونکنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ پٹاخوں سے کتنی تکلیف ہوگی یار؟ آپ کہیں گے ہم یہاں مدینہ کا کسی بات کرتے ہو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے تو ہم عقیدت سے اگر آہستہ بھی سلام پڑھیں گے تو ان کے کانوں کی طاقت یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ خدا را کچھ تو ادب کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آتش بازی یہ کیا ہے؟ یہ پٹاخے کیا ہے؟ اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا ہے۔ جی ہاں، اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو، یہ عقیدت نہیں ہے۔ آپ کسی طرح مجھے نہیں سمجھا سکتے کہ یہ عقیدت ہے، جی ہاں کسی طرح نہیں۔ اور ایسی خوشی منانے کا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، سنیں دل کے کانوں سے سنیں، آخری باتیں پھر اب کب موقع ملے مجھے اور آپ کو۔ آئے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دھندا ہے بانسری بجانے کا، بانسری بجانے کا، اور یہی میری روزی روٹی ہے، میں بجاؤں؟ سوال ہوا میں بجاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلال میں آ گئے حضور فرماتے ہیں سنو پٹاخے پھوڑنے والوں سنو، حضور فرماتے ہیں جن چیزوں کے ساتھ مجھے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اسی چیز کی اجازت لینا آیا میرے پاس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 12ویں شریف کے موقع پر کتنا درود آپ پڑھتے ہیں، کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو کوشش کریں گے، ایک وقت کی نماز نہیں جائے گی آپ کی۔ درود پاک کا نذرانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہر دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھ لیا اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اس میں تو کوشش کرو کہ 1000 ہو جائے، اس میں تو کرو۔ میں 1000 نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، 1000 درود پڑھنے کے لیے آپ سے کہتا ہوں۔ جلوس میں جائیں آپ، ادب کا بہرحال، کیونکہ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں کے ادب کے حوالے سے کا ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ می آئے جنیدو بایزیدی جا۔ آسمان کے نیچے اگر سب سے نازک تر
ادب کی کوئی جگہ ہے وہ دربار مصطفیٰ ہے، جہاں بایزید اور جنید بغدادی جیسے بھی اپنے سانس کو بند کر کے آیا کرتے ہیں۔ کوئی آواز کی ضرورت نہیں ہے، یہ دربار ہی ایسا ہے، کسی آواز کی ضرورت نہیں ہے، آپ آہستہ بھی کہیں گے تو وہ سن لیں گے، کسی دربار کی ضرورت نہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، جہاں کہیں بھی رہو گے، دنیا کے کسی خطے میں بھی رہو گے، آپ کے حلیے کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ڈھنگ کو بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں، آپ کی تصویر کو بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بن سور کے آئے ہو۔ ایک بات عرض کروں، اسلامک لباس پہنیے، ٹوپی پہنیے، امامہ شریف بہتر ہے کہ امامہ شریف پہنیے، اسلامک لباس پہنیے، آپ اپنی ایک آئیڈنٹیٹی رکھیں اس دن کے لیے، ہمیشہ پہنیے، سبحان اللہ، لیکن کم سے کم جس کو ہمیشہ نہیں پہننا آج تو پہن لے یار، تاکہ زمانے والے کو پتا چلے کہ آج ان کے آقا بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ کا یوم ہے، زمانے کو اتنا تو پتا چلے نا۔ اب اس میں بھی آپ فیشن کریں گے، اس میں بھی آپ فیشن کریں گے یار، ایک دن تو عادت اپنا لیں، ایک دن، میں تو ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ فیصلہ مت کر دینا کہ مولانا نے ایک ہی دن کا کہا، ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں، عادت اپنا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ جوکر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوکر تھا، فرعونی تھا، وہ سارے فرعون ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، وہ بچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی، کہا یہ فرعونی بچ کیسے گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ بھی تو فرعونی ہے، بچا کیسے؟ کہا موسیٰ یہ جوکر ہے، اور جوکر کا کام ہوتا ہے سب کی صورتیں بنا کر سب کو ہنسانا، سب کی شکلیں بنا کر سب کو ہنسانا۔ کہا موسیٰ ایک دن اس نے تیری شکل بنا کر لوگوں کو ہنسایا تھا، اور میری غیرت کو گوارا نہیں ہے جس نے میرے نبی کی شکل بنا لی ہو میں اس کو برباد کروں، ہلاک کروں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے آقا کی سنت تو اپنائیں ایک دن کے لیے، اللہ اس نورانی اور نور والے آقا کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ہمیشہ کے لیے حضور کی شکل ہی اپنا لیں۔ جی ہاں، تو یہ خرافات سے بالکل اس جلوس کو پاک رکھیں، بالکل خرافات نہیں۔ آپ ہر چیز میں یار کسی سے مشورہ لیتے ہو، مشورہ نہیں لیتے ہو تو دن کے مسئلے میں اپنے حساب سے ہی سب کو نیا کرنا ہے، کچھ نئی ہونا چاہیے، کچھ نوینتا ہونی چاہیے۔ بھائی نوینتا ہر جگہ نہیں ہوتی یار، آپ دنیا کے مسئلے میں جتنا نیا چاہو کرو، دین وہ پرانا ہی رکھو یار، دین وہ پرانا ہی رکھو۔ خوشیاں صحابہ نے بھی منائی ہے، ارے میلاد میرے آقا نے خود نے منایا ہے۔ جی ہاں، حضور علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرماتے لوگوں سنو، میں وہ ہوں جس کی بشارت میرے باپ آدم نے دی ہے، میں وہ ہوں جس کا خطبہ عیسیٰ منبر پر بیان کیا کرتے تھے، میں وہ نور ہوں جس کو میری ماں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا ہے۔ یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے، یہ میلاد ہی ہے، میرے آقا نے منایا ہے۔ اس انداز سے بھی آپ میلاد منا سکتے ہیں، گھر میں جا کر درود و سلام پڑھیے، حضور کے لیے کچھ بنائیے گھر میں، اپنے گھر والوں کو کھلائیے، اپنے محلے والوں کو تقسیم کیجئے، حضور کے نام پر خرچہ کیجئے، حضور کے نام پر لائٹیں لگوائیں، حضور کے نام پر چراغاں کیجئے، حضور کے نام پر کسی غریب کی مدد کیجئے۔ یہ بھی ہے 12ویں شریف منانے کا، یہ بھی انداز ہے۔ اور جب جائیں جلوس کے بعد جب آپ موئے مبارک شریف کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو وہاں بھی آپ ادب کو بہرحال ملحوظ رکھیں، کیونکہ جتنا ادب اس دربار کا کریں گے اللہ اتنی ہی رحمتیں آپ پر نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے حبیب کی ولادت کی خوشیاں اور ان خوشیوں کے بدلے ہماری زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دے، ہماری زندگیوں سے غموں کو دور کر دے، اور آقا کی ولادت کی خوشیوں میں اللہ ہمیں عفو و عافیت کی زندگی دے، یہ زندگی بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشحال دے۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ دیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابداً ابدا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح سے آپ خوشیاں منائے، ہر لحاظ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
جو حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، جو جلوس کا ادب ہے، وہ آپ ایک پہچان رکھیں کسی بھی جلوس کی. آپ اس طرح سے بالکل بے ترتیب ہو کر نہ نکلے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے ایک ترتیب کے ساتھ ہے نا. بلکہ میں نے غالباً کسی تقریر میں عرض کیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جو پسینہ بھی نکلتا تھا وہ بھی ترتیب کے ساتھ نکلا کرتا تھا. میرے نبی کے ہر طریقے میں ترتیب ہے. تو اب یہ جلوس میں ترتیب نہیں ہونی چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ جلوس کا احترام کریں. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کا کوئی خرافات اگر امت میں ڈالتے ہیں، کوئی بھی خرافات، تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں اگر کوئی بدعت، وہ کام جو شریعت کو منظور نہیں ہے، شریعت کی نظر میں پسند نہیں ہے، اگر وہ کام ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ہم شروع کرتے ہیں اور ہمارے بعد پھر وہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، ہمارے بعد اگر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے سارے کرنے والوں کے برابر اس پہلے کرنے والے کو عذاب ہوتا رہے گا، اور جب تک کرتے رہیں گے تب تک ہوگا. کوئی بھی آپ کام کریں پہلے پوچھیں آپ شریعت کے دائرے میں کیسا ہے، شریعت کی نظر میں کیسا ہے، اور اس میں جب بات سرکار کی بارگاہ کی ہونا تو سب سے پہلے پوچھا کریں. بڑی عزت کے ساتھ صحابہ کرام، میں نے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے حوالے سے عرض کیا تھا، بڑی عزت کے ساتھ صحابہ کرام یعنی اتنے حساس تھے کہ حضور کو کسی انداز سے کسی بھی طرح سے حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے. بڑے حساس صحابہ اس مسئلے میں بڑے حساس تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے، صحابہ کرام کی جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی حضور کے لیے، بلکہ جب ادب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی میرے حبیب کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو، تو صحابہ کا انداز آپ جانتے کیا تھا؟ ہم پٹاخے پھوڑتے نہیں شرماتے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے تو کیسے؟ ناخن سے. اب ناخن سے کوئی اگر دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس کی آواز کتنی دور تک جائے گی؟ ناخن سے اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے آواز کتنی اندر جائے گی؟ صحابہ ڈرتے تھے، ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے. ادب بارگاہ مصطفیٰ. بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے میری حالت یہ تھی کہ حضور کے پاس بیٹھتا تھا نا، میں اتنے آہستہ بولتا تھا اس ڈر سے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو جائے، اس ڈر سے اتنا آہستہ بولتا تھا. حضرت ابو بکر کہتے کہ حضور بار بار پوچھتے تھے ابو بکر کیا کہا، ابو بکر کیا کہا، ذرا زور سے بولا ابو بکر کیا کہا. تو حضور بار بار پوچھتے تھے. میں اس ڈر سے آہستہ بولتا تھا، اس ڈر سے آہستہ بولتا تھا کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے اور نیکیاں برباد نہ ہو جائے. آپ نہیں ڈرتے؟ آپ کو ڈر نہیں کہ ہم اگر جلوس میں حضور کی بارگاہ میں اگر بے ادبی کریں گے کہ نیکیاں برباد نہ ہو جائے؟ یار وہاں آواز کرنے سے ڈرتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنے سے ڈرتے تھے، ہم پٹاخے پھوڑنے سے نہیں ڈرتے. ہم نبی کی شان میں جلوس نکلتا ہے ہم اس میں بے ادبی اور گستاخی سے نہیں بچتے. یہ رونا نہیں ہے اپنے نصیبے پر، اسی لیے تو فیضان سے ہم کھو رہے ہیں. سبب یہی ہے، وجہ یہی ہے. ہر جگہ چاہے جلوس کا مسئلہ ہو یا نبی کا میلاد ہو، میلاد میں بھی اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہیں آ کر لوگوں کو، یا جو بچے ہوں گے اکثر میلاد میں آپ دیکھیں گے جلوس ہوتا ہو یا میلاد ہو یا کوئی مجلس ہو، وہاں ڈسٹرب ہوگا ہی ہوگا. لوگ بات کریں گے، کوئی تمیز نہیں ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے دربار میں بیٹھے، میلاد کس کا ہو رہا ہے، جلوس کس کا ہے، یہ مجلس کس کی، کوئی ادب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک مرتبہ حضور کی میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی، کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوئے تھوڑی دیر کھڑے رہے، ادب کر کے کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے. کسی نے بعد میں مجلس کے بعد پوچھا کہ حضور یہ بیچ میلاد میں کھڑا ہونا، تھوڑی دیر کھڑا رہنا اور پھر بیٹھ جانا سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا یہ طرز عمل سمجھ میں نہیں آیا. کہا تم کیا دیکھتے تھے؟ میں نے دیکھا کہ بیچ مجلس میں میرے آقا کی آمد ہوئی تھی، میرے آقا تشریف لائے تھے. حضور آئے تو میں ادباً کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر میں عزت میں کھڑا رہا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تب میں بیٹھا. آپ کو یقین نہیں ہے؟ آپ کو یقین نہیں کہ حضور تشریف لائیں گے؟ یار وہ محفل کیسی، وہ بارات کیسی کہ جس میں دلہا نہ ہو.
جہاں باراتی ہوں گے تو دلہا تو ہوگا ہی، تو یہ سب سارے باراتی ہے، اور دلہا ہے کائنات کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو وہ رات ہے کہ جن راتوں نے جو بھی خوشخبریاں پائی ہے اور جو بھی بشارتیں پائی ہے، اللہ رب العزت نے بہت ساری راتوں میں ایسی عظمتیں رکھی ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ خود فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، تو اس کی عظمتیں یہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، لیلۃ القدر بھی اگر جس کے صدقے میں ملی ہے تو وہ عید میلاد النبی ہے، میرے آقا ہی کے صدقے میں ملی، تو خوشیاں تو منانی ہے، خوشیاں منائے، لیکن وہ انداز بھی رکھیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کسی غریب کا اگر آپ نے دل رکھ لیا، کسی غریب کے روتے چہرے کو اگر ہنسی دے دیا نا، تو یہ میلاد آپ کا بہت خوبصورت میلاد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی نا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو حضور وہ یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اس کو نہلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ جب وہ کپڑے پہن لیتا حضور فرماتے ہیں اس کو ناشتہ کراؤ۔ جب وہ ناشتہ کر لیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے اور حضور فرماتے گھبرا نہیں، تو یتیم نہیں ہے، کیا اس سے خوش نہیں ہے کہ تیرے بابا محمد الرسول اللہ ہے اور تیری ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ وہ یتیم بھی کیا تھا جس کی یہ معراج ہوئی کہ بابا مصطفیٰ بنے، ماں عائشہ بنے۔ تو یہ بھی ایک حضور کا طرز عمل ہے کہ میلاد میں اور عید میں، عید میلاد النبی میں اس انداز سے بھی آپ خوشیاں منائیں کہ کسی دکھتے ہوئے دل والے کو، کسی دکھ بھرے دل کی داستان سن لے، کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ مدینہ میں ایک پاگل عورت تھی، لوگ اس کو دیکھ کر گلیاں چینج کر دیتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ سامنے سے آتے ہیں نا تو لوگ راستے بدل لیتے ہیں، یا اللہ آ رہا ہے، راستے بدل لیتے ہیں۔ ایسا بھی اپنے آپ کو مت بنائیے کہ لوگ راستے بدلنے پر مجبور ہو جائیں، آسان بنائیے اپنے آپ کو، بات اتنی ہی کرے جتنا مقصد ہو۔ جی ہاں، بہت جب بولتے ہیں نا تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ تھی اور اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا حضور کو کہ بولتے کم تھے لیکن مطلب بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ حضور مختصر بولتے تھے لیکن آپ کے کلام میں اتنی جامعیت ہوتی تھی کہ جب تشریح کرنے پر آئے نا تو خزانے بھر جاتے تھے۔ تو یہ مدینہ میں وہ عورت تھی پاگل، کوئی نہیں سنتا تھا اس کی۔ لوگ کہتے کہ اگر یہ پکڑ لے گی تو پھر جانا مشکل کر دے گی، لوگ بھاگتے تھے اس سے۔ ایک دن آئی اور حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اس نے اشارہ کر کے حضور کو بلایا تھا، ایک صحابی باہر نکلے، کیا ہے؟ کہا ان سے کام ہے، آپ سے نہیں۔ حضور دیکھ رہے صحابہ، وہ صحابی گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو بلا رہی ہے کسی کام سے، لیکن حضور مت جائیے، کہہ دیجئے کہ ابھی میں مصروف ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتی کیوں؟ کہا حضور جب بات کرتی ہے تو بڑا سمے لے لیتی ہے، بڑا وقت لے لیتی ہے، چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور گئے اس کے پاس، دھوپ میں لے جا کر اس نے حضور کو کھڑا رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی ہے اپنے دکھڑے سنانا اس نے شروع کر دی، اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیے۔ میرے آقا سن رہے، وہ سنا رہی ہے، میرے آقا سن رہے، وہ سنا رہی ہے، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا، اور اتنا وقت گزر گیا صحابہ کرام اونچے نیچے ہونے لگے، یار یہ کب جائے گی، یار یہ کب، حضور کو اشارہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی سے رخصت کر دیجیے، وہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اس کو دماغی تکلیف ہے، حضور اس کو جانے دیجیے، آپ اس کو اجازت دیجیے۔ لیکن جب تک وہ خود سے گئی نہیں، میرے آقا نے اسے کہا نہیں، سنتے رہے، دکھڑے سنتے رہے، وہ سناتی رہی۔ جب سب کچھ سنا چکی اور جانے لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن لے مائی، جب دکھڑے زیادہ ہو جائے نا چلے آنا میرے دربار میں سنا دیا کرنا، جب دکھڑے زیادہ ہو جائے چلے آنا اور سنا دینا میرے دربار میں آ کر۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام واپس صحابہ میں تشریف لائے، حضور وہ پاگل ہے، جب وہ آتی ہے کسی کو پکڑ لیتی ہے، ہم تو راستے بدل دیتے ہیں جب اس کو دیکھتے تو، آپ اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب اس کو اس طرح دھتکار دیں گے تو اس کی دکھ بھری داستان سنے گا کون؟ سونے ایک تو ہی تو ہے جو سب کے دکھ سنتا ہے اور سب کا مداوا بنتا ہے، میرے آقا کی شان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں ولادت کی خوشی منائیے۔ آج یہ ہم تو کہتے ہیں کہ زندگی ہمارے لیے کم ہے کہ ہم مناتے رہیں، پھر بھی ہماری زندگی مختصر ہے۔
ورنہ اس کی خوشی کے تو جو اس کی میلاد کی تو جو خوشیاں ہے کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو 2 دعا ایسی دی ہے کہ جو قطعی طور پر اللہ قبول فرمائے، قطعی طور پر اللہ قبول ہی فرمائے گا۔ 2 دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن حضور فرماتے ہر نبی نے اس کو استعمال کر لی دنیا ہی میں، ہر نبی نے اپیوگ کر لی وہ دعا جو قطعی طور پر قبول ہونے والی تھی۔ صحابہ حضور فرماتے ہیں سب نے وہ مانگ لی، حضور فرماتے ہیں میں نے بچا کے رکھی ہے حشر کے میدان کے لیے، میں نے بچا کے رکھی۔ کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں جب بات آئے گی میرے امتیوں کی شفاعت کی تو وہی دعا استعمال کروں گا اور ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں پہنچاؤں گا۔ یہ میرے آقا ہے۔ تو یہ میرے آقا کا مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اب یہ میں نے شروع میں عرض کیا، باپو نے مجھے ایک بات کی طرف اشارہ یاد دلایا کہ خوشیاں اس طرح سے منائیے آپ جو طرز اسلامی ہے۔ اب وہ آپ اپنے حساب سے، ہمارے یہاں اب برتھڈے کا بہت رواج ہو چکا ہے نا۔ میں مسئلے کی زبان آپ کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے یہ بات کی بات ہے، آپ کسی سے پوچھ لینا جا کے، لیکن کسی علماء نے کسی عالم نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا ہوگا کہ جو آج ہم کر رہے ہیں وہ جائز ہے، نہیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کیک منگواتے ہیں، 4 دوست کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کیک کی جو بے حرمتی کی جاتی ہے ہم اس پر فاتحہ تو نہیں پڑھتے نا، شاید کوئی پڑھتا ہوگا، نہیں پڑھتے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جب کیک کاٹتا ہے اور اس پر موم بتیاں بجھاتا ہے، اب پتہ نہیں مجھے آج تک اللہ گواہ میں نہیں جانتا کہ موم بتی جلانے کا مقصد کیا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا بچپن وغیرہ میں۔ یہ تو اب رواج نکلا ہے برتھڈے منانے کا، لوگ پتہ نہیں جیسے کہ ایک کیک کاٹنے سے ان کی 10 سال کی زندگی بڑھ جاتی ہے، شاید ان کو ایسا گمان ہوگا۔ میرے بھائی تجھے رونا چاہیے کہ 1 سال گھٹ گیا، 50 تھے 49 رہے، 40 تھے 39 بچے ہیں، 30 تھے 29 بچے، تجھے رونا چاہیے 1 سال گیا، تو نے کیا ہے جو تو خوشی منا رہا ہے؟ ہاں خوشی تو اس کی ہونی چاہیے جس نے آ کر سارے اندھیروں کو دور کر دیا، لیکن وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ آپ کو بہت برتھڈے منانے کا شوق ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے برتھڈے منایا جائے۔ اس میں تو سراسر اللہ کی روزی کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ آپ کیک کو آپ اس کو اٹھاتے ہو کریم کو اور اپنے دوستوں کے چہرے پر ملتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، میرے آقا نے اٹھایا اور اس کو صاف کر کے بھگو کر کھا گئے، اور اس گھر میں جو آپ کی بیوی محترمہ تھی اس سے فرماتے ہیں، شاید حضرت ام سلمہ یا حضرت عائشہ کی، کہا عائشہ یہ اللہ کی روزی ہے، اس کی عزت کرو، جس گھر سے یہ منہ پھیر کے چلی گئی ہے واپس اس گھر میں کبھی نہیں آئی۔ یا بے حرمتی نہیں کرتے؟ یہ غذا نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو لٹاتے ہو، آپ اس کو بہاتے ہو، اس کو پھینکتے ہو، آپ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ کہتے ہو یہ برتھڈے، یہ خوشی منانے کا کوئی طرز ہے، کوئی ڈھنگ ہے؟ برتھڈے منانا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے منانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ حضور کی یہ سنت بھی عمل کریں گے، میٹھی موٹی سنتیں سب عمل کر رہے ہیں، ہے نا؟ حضور ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر سوموار کے دن آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں اپنا برتھڈے مناتا ہوں۔ جی ہاں ایسے رکھیے نا آپ کا برتھڈے، جی ہاں اللہ کے شکر میں روزہ تو رکھیے۔ کسی غریب کو کھلایا آپ نے؟ آپ تو سوڈا بوڑ کے اڑاتے ہیں، آپ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ تہذیب کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ یہ تہذیب مغرب سے آئی ہے، اور مغرب کا حال یہ ہے کہ سورج ہر طرف ہر روز روزانہ سورج ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب میں۔ جاتے جاتے کہتا ہے میرے بھائی ادھر مت آئے گا میری طرح ڈوب جائے گا۔ عجیب تماشا ہے۔ منایا خوشیاں منائے، میں نہیں کہتا، لیکن انداز آپ کا اسلامک ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہمارے پاس اکابرین کی زندگی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، عبد الرحیم دہلوی
یہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے عبداللہ محدث، میری والد محترم کی عادت تھی، ہم ہمیشہ حضور کی ولادت کی جب بات آتی تھی نا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے تھے، نظر و نیاز، فاتحہ دلاتے۔ ایک سال ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بھنے ہوئے چنے تھے، تو کہا کچھ نہیں ہے تو چلو چنوں ہی پر، تو انہوں نے فاتحہ پڑھ دیا چنوں پر۔ رات میں سوئے تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا، ہے نا، حضور بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، تو جن لوگوں نے جو نذرانہ پیش کیا تھا نا وہ سب رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اللہ اکبر، دل میں جب خلوص ہوتا ہے نا تو ان کی بارگاہ میں خلوصیت کا احترام ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں خلوصیت کا احترام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قیمتی چیزیں تھی لیکن سب سے بیچ میں اوپر میرے چنے رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک انداز ہے میلاد منانے، آپ منائیں اس انداز سے بھی منائیں۔ اللہ پاک ولادت کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک اسلامی طرز والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا وہ درود شریف کے حوالے سے، آج آپ کی کچھ بھی باقی ہو، کیونکہ 4 بجے جو یہاں صبح بہاراں کی جو بہاریں ہوں گی تو اس میں اصالہ ثواب کیا جائے گا، اس میں بخشا جائے گا، تو آپ کی جس کی بھی باقی ہو باہر ذمہ داران کو لکھوا دیں۔ اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے جمع ہونے کے لیے جو سبب بنے یعنی کمیٹی والے، اللہ پاک ان کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ان کے آپس میں میل محبت الفت رکھے اور اللہ پاک انہیں دین کا اس سے بڑھ کر انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھروں کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، جیسے انہوں نے حضور کی میلاد کی یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کے دلوں کو سجا دے، ہم سب کے دلوں کو سجا دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی بخشے، اپنی محبت دے اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔